Salam मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल मेरी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर अरीश की रिक्वेस्ट पर है। आई नो आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है अपनी रिक्वेस्ट के पूरा होने में और अपनी बारी का इंतज़ार करते करते बहुत ही टाइम हो गया है। सो उम्मीद है आपको आपके सब्र का फल मीठा ही मिलेगा। नॉवल का नाम है शिद्दत और ये तहरीर है मीरब हयात की। थोड़ा सा अगर मैं आपको थीम बताऊं, इसका नॉवल जेनरे है फ्यूडल सिस्टम, रिवेंज बेस्ड, वडेरा सिस्टम, यूनिवर्सिटी लाइफ है, रूट हीरोइन है और भी बहुत कुछ होगा जो कि मुझे खुद भी पता नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट एपिसोड। वहशी जानवर हैवान हैं आप, अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती वो भराई हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। उसकी मुतरन्नम आवाज़ सुनकर पसीने में शराबूर उस शख्स की आंखों में खून उतरने लगा। अतराफ में फैला हजूम जो थोड़ी देर पहले आलिम की गर्दान कर रहा था, इस पल आलिम को उसके पंचेज की जद में देखकर खामोश हो चुका था। फटी फटी बेयकीन निगाहों से वो उस बॉक्सिंग क्लब के बेताज बादशाह को जदोकोब होता देख रहे थे। अपने अंदर का लावा ठंडा करने को उसने लड़खड़ाते आलिम के चेहरे पर एक और पंच मारा था, जिसकी नाक से खून निकलने लगा। रिंग में खड़ा रेफरी इस सूरत हाल पर हक तक था। खुद को इंसान कहते हैं आप? हाँ। नफरत से उसकी जानिब देखती वो उसे रिंग में हर जानिब नजर आ रही थी। आलिम की हालत खराब करते हुए वो खुद भी डगमगा रहा था। उसकी सर्द आंखों की जलन बढ़ती जा रही थी। अरे आप तो उस गिद्ध से भी बदतर हैं जो मुर्दा जिस्मों को नोचता है। हाँ, आप बदतर हो, बदतरीन हो। वो सिसक उठी थी। उसके वजूद में फैली गर्मी लावा बनती उसका खून बढ़ाने लगी। पै दर पै वो पंचिंग ग्लव्स में मुकीद अपने हाथों से आलिम पर वार करता साथ साथ उसके कमज़ोर हमलों से अपना दिफा भी कर रहा था। अरे इसे कोई रोको, ये आलिम को मार डालेगा। रिंग के अतराफ में खड़े तमाशाइयों में से कोई चीखा था। गिद्ध तो मुर्दार खाता है सरदार साहब, आप तो जिंदा दिलों को चीर देते हैं, रूहों को निगल जाते हैं, जिस्मों को उधेड़ कर अपनी वहशतों को आराम देते हैं। उसकी रोती हुई आवाज़ में बैन थे। जोगर्स में मुकीद पैरों को माहिराना अंदाज में आगे पीछे हरकत देता वो पलकें झपकाता आलिम को अधमुआ कर चुका था। 9, 8, 7 काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी थी और साथ ही आलिम की हार भी बाजिया हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ रुकने को तैयार नहीं थे। स्टॉप इट। रेफरी को दरमियान में मुदाखलत करनी पड़ी, लेकिन आलिम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने बिना रुके फिर से आलिम के चेहरे पर मुक्का मारा तो वो लड़खड़ा कर औंधे मुंह वहीं गिर गया। फिर पलटा और सीधा होते मुस्कुराया। हिट मी। होंठों से खून साफ करता आलिम हंसते हुए चीखा। उसकी हंसी उसे मज़ीद आग लगा गई थी। वो अपनी पूरी कुव्वत से उस पर झुका। ये क्या हो रहा है यहाँ? इसे रोको, कोई तो रोको। तमाशाई फिर से चिल्लाए थे। मारने दो। कहते हुए बेजान होता आलिम हनूस हंस रहा था। उसका गुस्सा हद से सवा होने लगा। 3, 2 and 1 गिनती ख़त्म होते ही रेफरी ने आगे बढ़कर उसे आलिम से दूर करने की कोशिश की, जो यकीनन काफ़ी मुश्किल काम था। वो गेम के रूल्स तोड़ता आलिम से गुत्थम गुत्था था। जीत मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके जिस्म पर मौजूद बनियान अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़े वो उसके कान में गुर्राया था। आलिम के लिए आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। तुम हार चुके हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? उसकी आंखों में देखने की नाकाम कोशिश करते हुए आलिम ने हकलाते हुए कहा। बदले में उसने एक बार फिर उसे मारा। अतराफ से हटकर कुछ आदमी रिंग में दाखिल होकर रेफरी के साथ मिलकर आलिम पर झुके शैबी को उससे दूर करने लगे। मुझे हराना तुम्हारा एक ऐसा ख्वाब है जो तुम फ़कत नींद में ही पूरा कर सकते हो। वह ठहर कर अपने सरतरी लहजे में बोलता उसे झटकता पीछे हटा था। सीधा होते हुए उसने खुद को संभालते उन चंद मर्दों के हाथ झटके जो उसे आलिम से दूर करना चाह रहे थे। अपने कंधों को
دائیں بائیں حرکت دے کر نارمل ہونے کی کوشش کرتا وہ رنگ سے باہر نکلنے لگا۔ جب تم یہاں آئے تھے تو تم نے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اپنی ہتھیلیاں رنگ کی گداز سطح پر جما کر اٹھنے کی کوشش کرتا عالم چلایا تھا۔ اس کی بات پر شیبی کے چلتے قدم رکے تھے۔ قدم کیا رکے تھے، پل بھر کو سینے میں دھڑکتے شفاف دل کی گداز دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوئی تھیں، جبکہ تمہاری یہ جیت کہہ رہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تمسکرانہ لب و لہجے میں کہہ کر وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ خود پر ضبط کرتے شیبی کے لیے وہاں سے آگے بڑھنا محال ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے عالم کی جانب دیکھا۔ ڈیل پوری ہو چکی ہے، اس رنگ میں تم آج ہار چکے ہو لڑکے، اب کل کی جیت میری ہے۔ سرد ترین نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شیبی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اپنی ہار پر عالم ہنستا رہ گیا، البتہ اس ہار پر اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا۔ شاید وہ اس شخص سے کبھی جیت ہی نہیں سکتا تھا، یا شاید وہ خود ہی ہارا تھا۔ کون جانے کیا ہوا تھا، لیکن اتنا طے تھا کہ اب وہ زندگی بھر رنگ میں باکسنگ نہیں کرنے والا تھا۔ وسیع آسمان پر ٹمٹماتے ستارے رات کی سیاہی میں چمک بھر رہے تھے۔ چاند کے چہرے پر لہراتے اکا دکا بادل کبھی اسے ڈھانپ دیتے تو کبھی اس کے چہرے سے لہراتی زلفوں کی طرح ہٹتے اس کے گرد پھیلی چاندنی کو کھلکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس چاندنی رات کی خوبصورتی کو شدتوں سے محسوس کرتی اس 42 سالہ عورت نے اپنے پھیلے ہوئے لبوں پر سرخ لپسٹک لگا کر انہیں مزید دو آتشا کر لیا۔ اپنا شعلہ جوالا بنا روپ آئینے میں ایک بار پھر دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر کندھے سے ڈھلکتا ساڑی کا پلو درست کرتی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ محتاط انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ مخصوص راستے پر چلتی ایک دوسرے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک بار گردن گھما کر اطراف میں دیکھا تھا، لیکن رات کے تیسرے پہر چاروں سو سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرائے، بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اپنے اقدام پر سرشار ہوتی وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی اس کی نگاہ رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے چیئر پر بیٹھے اس 16 سالہ لڑکے کی پشت پر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پڑھائی کی دھن میں کتابی کیڑا بنے ساری رات جاگا کرتا تھا۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف گھومی جو دروازہ بند ہونے کی آواز پر اپنا سر اٹھا چکا تھا، یوں جیسے کچی نیند سے جاگا تھا۔ اس نے پلٹ کر نیند کے خمار سے گلابی ہوتی اپنی سحر انگیز معصوم آنکھوں سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ آپ؟ اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ پوچھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ گو وہ صحت میں پتلا دبلا سا تھا، لیکن اس کا لمبا قد کھڑے ہو جانے سے واضح ہوا تھا۔ آنکھوں میں واضح الجھن تھی۔ ہاں میں، دل فریب انداز میں کہتی وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھی۔ اس عورت کی آنکھوں سے پھوٹتی عجب چمک کی شعاعیں اس لڑکے کو کراہیت آمیز احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس عورت کو اپنے مقابل رکتے دیکھ کر اس نے کچھ گڑبڑا کر پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس عورت نے ہز اٹھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ہنوز ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میاں بیوی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ اس کے مزید قریب ہوتی وہ سرگوشیانہ بولی تو مقابل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ لیکن آپ تو بھائی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کے وجود سے پھوٹتی محصور کن خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہوتی اسے ہوش گنوانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں مت سوچو، مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو، اب میں صرف تمہاری بیوی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتی اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ قابل کو اپنا حلق خشک سے خشک تر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ماہر ہاتھ بڑی تراری سے اس نو عمر لڑکے کے نقوش کو چھوتے اسے حواس باختہ کر رہے تھے۔ اس قربت سے مقابل کا جی متلانے لگا، لیکن وہ اپنی تمام تر حدود پھلانگتی اس کے قریب تر ہو چکی تھی۔ یہاں سے چلی جائیں پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لڑکے کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی، لیکن وہ اپنے نفس کی
دلدل میں اتری ہر حقیقت سے بے بہرا ہو چکی تھی۔ گہری رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی، گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی وقت کو بھگانے لگیں، اور ایک معصوم ذہن شیطانیت کی پراگندگی سے آشنا ہوتا اذیتوں کا شکار ہو گیا۔ تالیوں کے بھرپور شور سمیت اسٹیج سے نیچے کرسیوں سے بھرا ہال اس وقت اسٹوڈنٹس کی بھرپور پرجوش آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں خوشنما رنگ اور ہاتھوں کو خوشی سے پیٹتے وہ اسٹیج پر ٹرانسلیٹرز کو بولتے اور کرداروں کو حرکت کرتا دیکھ پچھلے 10 منٹ سے خاموش تھے، لیکن اب سین ہی ایسا تھا کہ ہر لب پر شوق فکرے اور ہر آنکھ میں شرارت تھی۔ اسپیک رومیو، اسپیک! ہاتھ کا مکہ بنا کر نعرہ لگانے والے انداز میں کچھ من چلے لڑکوں نے اسٹیج پر کھڑے اس لڑکے کو اکسایا تھا جو آنکھوں میں رومیو کے جذبات لیے اپنی جولیٹ کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی جولیٹ اس وقت ہولے ہولے ڈانس کے سٹیپس لے رہی تھی۔ ڈو اٹ مین! اسٹوڈنٹس پھر سے چیخے تھے۔ لڑکیوں کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ اسٹیج پر رومیو اور جولیٹ کے دائیں بائیں کھڑے ٹرانسلیٹرز، جن میں رومیو کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکا اور جولیٹ کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکی موجود تھی، ان دونوں کے لبوں پر بھی دبی دبی سی ہنسی تھی۔ گو موجودہ رومانٹک سین کو ان دونوں ہی کو محض پریٹینڈ کرنا تھا، لیکن اس پل رومیو کی آنکھیں جولیٹ کے نقوش کو تکتی بہک رہی تھیں۔ اپنے ہاتھوں پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتی وہ پہلی بار اس شخص کی محبت کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ ان دونوں کی کیفیات سے بے بہرا ٹرانسلیٹرز نے ایک ساتھ اگلے الفاظ ادا کیے تھے۔ از اٹ دی بال؟ بریکٹ بال ایک عیسائی مجلس جس میں امیر غریب طبقہ شرکت کر کے رقص کرتا ہے اور شادیاں طے کی جاتی ہیں۔ رومیو is attracted by a girl named Juliet and they seal their love with a kiss. بریکٹ جیسا کہ بال میں رومیو ایک جولیٹ نامی لڑکی کے لیے کشش محسوس کرتا ہے اور دونوں اپنی محبت کو ایک بوسے سے امر کرتے ہیں۔ اگلے لمحات کا سوچتے ہوئے جہاں رومیو اور جولیٹ کے دھڑکتے دلوں کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی تھیں، وہیں اسٹیج کے قریب ترین صوفوں پر بیٹھی شخصیات میں سے ایک کی آنکھیں عجیب احساس سے جل اٹھی تھیں۔ ہے ڈو اٹ یار، ڈو اٹ رومیو! ہال میں شور بڑھنے لگا۔ اسٹیج کی جانب یک ٹک تکتی دو بھوری آنکھوں میں برف سی جمتی ان کی رنگت غیر کرنے لگی۔ ڈونٹ ڈو دس! رومیو کی آنکھوں میں دیکھتی جولیٹ کے لب بہت آہستگی سے پھڑپھڑائے تھے۔ بے حد دھیمی آواز جسے رومیو ہی سن پایا تھا، لیکن اس پل اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ صرف اپنے دل کی شور مچاتی دھڑکنوں کو ہی سن پا رہا تھا۔ بے خود ہوتا وہ اس کے حسین چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ رومیو کے اس ایکٹ پر پورے ہال میں شور بڑھتا چلا گیا، جبکہ اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کرتی جولیٹ ہوش میں آتی اپنے کردار کے بالکل الٹ اپنا چہرہ پیچھے کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا کو چیرتی ایک گرم ترین سولاخ رومیو کی پیشانی کو چیرتی دوسری جانب سے نکلتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس کے سر کو پیچھے کی جانب ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا۔ گھنے بال جو اس کی پیشانی پر ہمیشہ جچتے تھے اس پل بکھر گئے۔ پل بھر میں سرخ خون کے چھینٹے جولیٹ کے چہرے پر پڑے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے رومیو کی بے نور ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ چہرے کی سفید رنگت پل بھر میں زرد ہوئی تھی، سرخ لب درد کی شدت سے پھڑپڑائے تھے۔ بابا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسٹیج پر گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ پورے ہال میں پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود نفوس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ جولیٹ نے پہلے چہرہ پیچھے کیا تھا یا رومیو کو بلٹ پہلے لگی تھی۔ منظر بدل چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے جانب پرشوق نگاہوں سے تکنے والا رومیو موت کی آغوش میں جا رہا تھا، لیکن سوال کیا تھا؟ ایکٹ کے مطابق اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ ہاں، اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔
ابھی تو جولیٹ اور اس کی محبت کو پروان چڑھنا تھا. اسے مرنا تھا لیکن اسے تو فرضی طور پر مرنا تھا. ایسے ہی کئی سوالیہ نشان اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے اس کے حواس جھنجھوڑنے لگے. اسٹیج طلبہ اور اساتذہ سے بھرنے لگا. رومیو کو سنبھالنے کی کوشش میں گلتا وہ اس صورتحال پر حیران پریشان تھے، لیکن وہ وقت سے پہلے جا چکا تھا. فرضی طور پر نہیں، شاید حقیقی طور پر. جولیٹ بے دم ہوتی وہیں بیٹھتی چلی گئی. وہاں موجود تمام نفوس نے گردن موڑ کر گولی چلانے والے کی جانب دیکھا، جو چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے نفرت سے اسٹیج پر گرتے رومیو کو دیکھ رہا تھا. اس کی پشت پر کھڑے 8 گارڈز کی گنز کا رخ ہال روم میں براجمان ان تمام اسٹوڈنٹس کی جانب ہی تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کے اس اقدام پر اس کے سامنے اف بھی نہ کی جائے. وہ شان بے نیازی سے چلتا اسٹیج تک آیا تھا اور بے جان ہوتی جولیٹ کا بازو گھسیٹ کر اسے کھڑا کیا. اس نے خالی خالی نظروں سے مقابل کو دیکھا. دھندلی ہوتی آنکھوں میں رومیو کا خون آلودہ چہرہ گھوم گیا. وہاں شور اور آوازیں حد سے بڑھ چکی تھیں جن سے اس کے گارڈز نپٹ رہے تھے. اس سفاک انسان کی جانب دیکھتی وہ اپنے ہوش و حواس گنواتی چلی گئی. وہ بنا پرواہ کیے اسے باہوں میں بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے کچھ دیر پہلے تک رومیو اور جولیٹ کو دیکھ کر سلگتی شہد رنگ آنکھیں رومیو کے بے جان وجود کو ہاتھوں میں لیے بھیگتی چلی جا رہی تھیں. سرسبز و شاداب درختوں سے مزین یہ آغا علی یونیورسٹی کے مین کیمپس کا منظر تھا، جہاں ہر اوڑ افراتفری کا عالم تھا. سیمسٹر کا آغاز تھا، جس کے باعث نیو کمرز بوکھلائے بوکھلائے نظر آ رہے تھے اور وجہ یقیناً بیوقوف بنائے جانے کا خوف تھا. ایسے میں ہولے ہولے چلتی نرم ہوا کے میٹھے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے سینئرز نئے آنے والوں کی حالت سے حظ اٹھاتے خوب مزے لوٹ رہے تھے. وہاں آنے والے ہر نیو کمر کی طرح اسے بھی کلاس تک پہنچنے میں کسی مشکل کے پیش آنے کی عین توقع تھی. کندھے پر بیگ ڈالے، کندھوں سے پھسلتا دوپٹہ واپس سر پر لیتے ہوئے وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب ہی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی. یقینی طور پر وہ آگے بڑھنے سے گریزاں تھی. اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں کہ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے. وہ 10-15 منٹ یوں ہی کھڑی رہی، لیکن آگے تو بڑھنا ہی تھا. وہ ابھی وہاں سے ہلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا اس کے سامنے آ گیا. وہ حقیقتاً بوکھلائی تھی. مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے. شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ تنبیہی انداز میں بول اٹھی. آنکھوں میں خوف اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے. اس کے انداز پر مقابل کے چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی. لیکن مجھے تو آپ کی ہیلپ چاہیے نا. ایک نظر تھوڑے فاصلے پر لڑکیوں اور لڑکوں کے گروپ پر ڈال کر وہ سادگی سے بولا. ایک غیر متوقع صورتحال پر وہ چونکی. کیا مطلب؟ پلکیں جھپکا کر پوچھتی وہ ہراساں لگ رہی تھی. مطلب یہ کہ آپ کی طرح آج میرا بھی یہاں فرسٹ ڈے ہے اور مجھے اس گروپ نے ڈیئر دیا تھا کہ گروپ کی لیڈر کے لیے آپ سے یہ بلیک واچ لے کر آؤں. اگر میں نے یہ ڈیئر پورا نہ کیا تو وہ لوگ میرا لیپ ٹاپ مجھے واپس نہیں کریں گے. لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ اس کی کلائی میں چمکتی بلیک واچ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا بیچارگی سے بولا. پلیز ہیلپ می. اسے اپنی جانب مشکوک نگاہوں سے تکتا پا کر وہ پھر سے بولا تھا. اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی؟ مقابل کو مشکل میں دیکھ کر وہ کچھ سنبھل کر بولی. اس کا کمزور اعتماد قدرے بحال ہوا تھا. کیونکہ پھر میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا نا. وہ مسکرا کر بولا. لیکن میں نے کہا تو ہے کہ مجھے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. اس نے تیزی سے کہا. ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو بنا وقت ضائع کیے اپنے ڈپارٹمنٹ تک نہیں جانا؟ جانا ہے نا. قدرے دھیمے لہجے میں وہ فر بول رہا تھا. ہاں جانا تو ہے، لیکن وہ گڑبڑائی. اسے سمجھ نہ آئی کہ کرے تو کرے کیا. تو بس پھر میں اس یونیورسٹی کا چپا چپا چھان چکا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کس ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے. میں یہاں پچھلے راستے سے آپ کو لے جاتا ہوں. بس بدلے میں آپ مجھے یہ گھڑی دے دیں. سنجیدہ سی شکل بناتے ہوئے وہ قدرے معاون انداز اپنائے گویا ہوا تھا. اس بار وہ حقیقتاً سوچ میں پڑ گئی. سوچ کیا رہی ہیں؟ پلیز جلدی کریں، میں نے بھی اپنی کلاس لینی ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آج آپ کا بھی فرسٹ ڈے ہے تو آپ یونیورسٹی کے چپے چپے سے کیسے آگاہ ہیں؟ بھویں اچکاتی وہ کھوج لگانے والے انداز میں بولی. مقابل کو ماننا پڑا کہ وہ صرف دکھنے کی حد تک ہی معصوم ہے. توبہ کتنی شکی ہیں آپ.
मोहतरमा, मेरे दोनों बड़े भाई इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं और मैं आज से पहले लातादाद मर्तबा यहाँ आ चुका हूँ, बस इसीलिए। अब चलें। दांत पीस कर उसे सफाई देता वो झुंझुला गया। इस तफसील पर उसे काफ़ी हद तक यकीन आ गया। या अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं? आसमान की जानिब देखते हुए वो बुड़बुड़ाया। वो उसकी बुड़बुड़ाहट नज़रअंदाज करती उसे डिपार्टमेंट बताने लगी। यहाँ से आइए। उसे साथ लिए वो पार्किंग एरिया की साइड से गुजरने लगा। वो भी दिल ही दिल में खैरियत से डिपार्टमेंट पहुँचने की दुआएं करती उसके पीछे चलने लगी। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हमें कम से कम एक दूसरे का नाम तो पता होना चाहिए। उसकी तरफ पलटते हुए वो खुश अखलाकी से गोया हुआ। मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करती। छोटे छोटे कदम उठाती वो सर झुकाए चलती बेदिली से बोली, हो सकता है कि फ्यूचर में आप सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत महसूस करें, इसीलिए मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सुबहानी है और मैं सक्कर से इंटरमीडिएट के बाद सीधा यहाँ आया हूँ। दांत न कूसते हुए वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से गोया हुआ। वो लब भींचे उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चलती जा रही थी। वैसे तो मैं बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम हूँ, लेकिन मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत आगे हैं। उन दोनों ने भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी शराफत से गुजारी है और कभी किसी लड़की को यूँ तंग नहीं किया जैसे ये सीनियर्स करते हैं। वो लड़कियों की तरह कभी मुंह बसोरता तो कभी हाथ बालों में चलाता पटर पटर बोलता चला जा रहा था। और पता है, मेरे शाहू भाई तो बहुत अच्छे बॉक्सर भी हैं और मून भाई की तो बात ही क्या है। वो पूरे उसकी तेज़ी से चलती ज़बान से आजिज़ आती वो बोल पड़ी, फॉर गॉड सेक सुबहानी, अपना भाईनामा बंद करो, मुझे ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकायदा हाथ जोड़े वो चिढ़ कर बोली थी, लेकिन वो बुरा मानने की बजाय ढिठाई से हंस दिया। लो देखो, पड़ गई ना ज़रूरत, ले लिया ना नाम मेरा। वो हंसते हुए बोला तो ना चाहते हुए भी वो सर झुकाकर मुस्कुराती। अजीब इंसान था, उल्टी सीधी बातें करके उसे अपना नाम लेने पर मजबूर कर ही दिया था। और कितनी दूर है? सुबहानी की जानिब देखते हुए उसने आहिस्तगी से पूछा। बस आ गया। वह उसे एक अलग थलग बिल्डिंग में लेकर घुस गया जहां उस वक्त कोई भी नहीं था। ये बिल्कुल सामने। सुबहानी ने इशारे से सामने इशारा दिया जहां काफ़ी बड़ा सा दरवाज़ा बंद था। यकीनन कोई हॉल रूम था। इस हॉल रूम को क्रॉस करके इसके दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगी ना आप, तो फिर आपके डिपार्टमेंट का ग्राउंड शुरू हो जाएगा। बस इससे आगे आपकी मंजिल है। नरमी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, थैंक यू। मुरव्वतन मुस्कुराकर उसने भी जवाब दिया, नीड इट नॉट। अब ये वॉच दे देना प्लीज़। वो उजलत भरे अंदाज में जल्दी जल्दी बोला तो एक नज़र अपनी कलाई पर डालकर उसने दूसरे ही पल घड़ी उतार कर उसे दे दी। वो घड़ी थाम कर उसे थैंक यू कहता वहाँ से पलट गया तो वो भी खुद भी सुकून का सांस लेती उस हॉल रूम की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर झांका जहाँ घोर अंधेरा था। पलकें झपकाते हुए उसने उस अंधेरे में दूसरा दरवाज़ा तलाशने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। इससे पहले कि वो पलटती किसी ने उसे अंदर धक्का दिया था और धड़ाम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। जूतों के नीचे कड़कती मिट्टी बता रही थी कि वहाँ सालों से किसी का आना जाना नहीं है। हे मिस यूनिवर्स, एंजॉय द वॉइस ऑफ रैट्स एंड बॉल्स। कहकहा लगाते कुछ स्टूडेंट्स बाहर से बोले थे, जिनमें यकीनन सुबहानी की आवाज़ भी शामिल थी। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बजाया। सुबहानी, सुबहानी, ये तुम हो? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। सुबहानी। आंखों में तेज़ी से भरते आंसुओं को हलक में उंडेलती वो चीखी थी, बेबी डॉल, थोड़ी देर इस डेयर को एंजॉय करो, फिर मुलाकात होती है। खबासत से बोलता वो सुबहानी ही था। कमरे में कीड़े मकोड़ों और चूहों की अजीबो गरीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। उसका सांस खुश्क होने लगा था। मैंने तुम्हें वॉच दे दी थी, फिर किस बात का ढेर? मुझे निकालो यहाँ से। दरवाज़ा बजाती वो चीखी थी। कदमों की आहट दूर होती जा रही थी। चल आधा सुबहानी। शायद किसी ने सुबहानी को पुकारा था, तो यानी वो सब वहाँ पहले से मौजूद थे। सोचते हुए उसकी नम आंखों से आंसू बहने लगे। सुबहानी, उसने फिर से उस लड़के को पुकारा। डोंट वरी अबाउट योर वॉच, ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करूँगा। मुट्ठी में मुकीद घड़ी को हथेली पर उछालता वो हंसते हुए बोला। हॉल रूम का दरवाज़ा बेचैनी से पीटती वो शदीद बेबसी महसूस कर रही थी। सुबहानी रुको प्लीज़, यूँ मत करो, दरवाज़ा खोलो।
चिल्लाते हुए उसके आंसू बे इख्तियार बहते चले जा रहे थे। बाहर से कदमों की आहट दूर से दूर होती चली गई। खौफ और घबराहट से उसका बुरा हाल होने लगा। दरवाजे के बिल्कुल साथ साथ चलते हुए उसने स्विच बोर्ड तलाशना चाहा, लेकिन उसका हाथ मकड़ी के एक जाले पर पड़ा था। वो चीखती चिल्लाती दीवार से दूर हुई तो किसी चीज़ से टकराई। टकराने के बाइस वो चीज़, जो कि शायद एक दूसरे के ऊपर रखे गए बेंचेस थे, हिलते कुछ गिरते कमरे की खामोशी में अजीब सी हौलनाकी बर्पा कर गए। उसकी आंखें इस दबीज़ तारीकी के पार कुछ भी देखने से कासिर थीं। अपनी चीखों का गला घोंटती वो हिचकियों से रोती दरवाजे की तरफ पलटी और फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। हेल्प! कोई है? हेल्प! प्लीज़ हेल्प! ज़ोरों शोर से दरवाज़ा बजाती वो रोते हुए चिल्ला रही थी। हेल्प! अभी जी! उसके पैरों से नर्म गुदास जिस्म गुजर कर गया तो वो बुरी तरह उछलती मज़ीद चीखी, लेकिन शायद वहाँ कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। वहाँ चूहों की आवाज़ों से पता चल रहा था कि उनकी भरमार है। फिज़ा में रची गर्द से उसका सांस बंद होने लगा था, लेकिन हिम्मत करती वो दोबारा दरवाज़ा बजाने लगी। लेकिन हर गुज़रते लम्हे के साथ उसकी उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। अभी जी! अभी! मुझे बचा लें! अभी जी! बेदम होती वो सिसकते हुए बमुश्किल बुड़बुड़ाई थी। कोई है? हेल्प! प्लीज़ हेल्प! अपने खुश्क होते गले से वो शायद आखिरी बार चिल्लाई थी। कमरे में छाया सुकूत और उसे तोड़ती भगदड़ मचाते चूहों की आवाज़ें उसके हवासों पर खौफ तारी कर रही थीं। रो रो कर बैठ चुकी आवाज़ अब मज़ीद ताउन से इनकारी थी। बंद कमरे में उसका सांस घुटने लगा था। आंखें अंधेरे से वहशत ज़दा होती बंद होने के करीब हो गईं। शायद एक आखिरी उम्मीद के तौर पर दरवाज़ा बजाती वो वहीं बैठती चली जा रही थी जब उसके गुम होते हवासों ने भारी कदमों की आहट सुनी थी। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस हो जाती, किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोल दिया। नतीजतन वो आने वाले के बाजुओं में जा गिरी थी। बंद होती आंखों ने जो धुंधला चेहरा देखा था, उसने उसके हवास समेत धड़कनों को भी मुंजमद कर दिया था, जबकि उसे एक अरसे बाद इस हाल में देखकर मुकाबिल के होश भी उड़े थे। भीगी पलकें बंद होती उसे माजी के तल्ख अबवाब में धकेलती चली गईं। ये ज़िला सखर के एक दीनदार लेकिन हकीकतन मालदार घराने का मंजर था, जहाँ की मजबूत ऊंची दीवारों में मुकीद कई सैयदजादियाँ अपनी ज़िंदगानी को अपने बाप दादा के अहकामात के मुताबिक गुजारने पर मजबूर थीं। अनगिनत मुलाजमाएँ जो जनान खाने और मर्दान खाने के फ़र्क से बालातर पूरी हवेली में हर वक्त चाको चौबंद काम करती नज़र आया करती थीं, उन्हीं में एक सांवली सलोनी रंगत पर दो भंवरा आंखें सजाए ज़हरा भी शामिल थी, जो काम के साथ साथ हर पल अपनी नज़रें हवेली की राहदारियों में बिछाए रखती किसी की राह तका करती थी। आज भी मामूल के मुताबिक काम करते करते गर्म सुबह से ठंडी शाम होने को आई थी, लेकिन सुबह का बूला अभी तक घर नहीं लौटा था। ए ज़हरा, सईदा बीबी से जो सामान लाने को कहा था वो लाई हो या नहीं? अपने कमरे से निकलती संदल बेगम ने उस पर नज़र पड़ते ही करख्त लहजे में पूछा। अपने ख्यालों से चौंकती वो उनकी तरफ पलटी। बेगम साहिबा, वो तो दोपहर को ही मैंने अम्मा ने बड़ी बेगम को ला कर दे दिया था ना। अपने दुपट्टे के पल्लू का कोना मड़ोड़ती वो जल्दी से बोली, जबकि इस जवाब पर संदल की आंखें गुस्से से उबल पड़ी। तुम पागल हो या तुम्हारी माँ पागल है लड़की? बक्कार ने वो सामान मुझे पहुंचाने को कहा था और तुम्हारी माँ ने जाकर। उफ, बुलाओ ज़रा अपनी माँ को, बुलाओ। वो अपना गुस्सा जब्त करती धीमी आवाज़ में चीखी थी। लेकिन छोटे सरकार ने कहा था कि सईदा बीबी से लेकर वो सामान उनकी बेगम सरकार को देना है, तो वो भी तो छोटे सरकार की बेगम ही है ना। अब सरकार ने ये थोड़ी बताया था कि आपको देना है या उनको। सादगी से आंखें पटपटाती वो मासूमियत से बोलती चली गई, जबकि उसके अल्फाज ने जलती पर मज़ीद तेल का काम किया था। हाँ, इतनी भोली नहीं है तुम्हारी माँ, जानबूझकर उसकी दुम से चिपकी रहती है, इसीलिए हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक करती है। आ जाने दो आज वक़ार को, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इलाज तो मैं करवाती हूँ। गुस्से से खोलती वो आग बरसाती बोली। उनके सख्त लहजे से खाइफ होती वो नज़र झुका गई। भाभी बेगम, इतना गुस्सा किस बात पर किया जा रहा है? अब क्या कारनामा कर दिया इस मीठी ने? दबीज़ कालीन पर कदम रखता वो उन दोनों के करीब आता पूछ रहा था, जबकि उसकी आवाज़ और तर्ज़ तखातुब पर
زہرا کا دل شدتوں سے دھڑکا۔ اس کے لبوں سے اپنے لیے ہمیشہ کی طرح میٹھی سن کر اس کی جھکی نظر مزید جھکتی چلی گئی۔ ہاں، اسی سے پوچھو، یہ اور اس کی ماں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ نخوت سے جواب دیتی وہ پلٹ گئی۔ ان کے چلے جانے پر وہ تعصب سے سر ہلاتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ رو تو نہیں رہی؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر نظریں اٹھاتے ہوئے زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے سرکار۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجا کر اس نے سادگی سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ یعنی سمجھدار ہو گئی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بدلے میں وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ سیدہ بی بی سے مل لیے آپ؟ وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اسے ارد گرد کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی۔ پہلے انہی کے پاس گیا تھا، لیکن وہ اپنے حجرے میں مریدنیوں کے ساتھ مشغول ہیں۔ اب شاید عشاء کے بعد ہی ان سے ملنے کا موقع ملے گا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی نظریں سامنے ہی سیڑھیوں سے اوپر ریلنگ کے آس پاس بھٹک رہی تھیں، جہاں زہرا چور نگاہوں سے اس بلند قامت شخص کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ آپ آتے بھی تو بہت مہینوں بعد ہیں، اتنا کہ انتظار کرتے کرتے آنکھیں تک جائیں۔ بے خود ہوتی وہ بڑبڑائی تو وہ چونکا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں سرکار، میں پوچھ رہی تھی کہ حدیبہ بی بی کو بتا دوں کہ آپ آئے ہیں؟ اس کی بےتابی بھانپتے ہوئے زہرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حدیبہ کے نام پر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، جسے سمجھنے سے وہ 17 سالہ لڑکی قاصر تھی۔ آہ میٹھی، تم کتنی جلدی میرے دل کی بات جان لیتی ہو۔ وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ اپنے کمرے میں ہی ہے نا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی ہیں۔ آپ بیٹھیے، میں انہیں یہیں بلا لاتی ہوں۔ زہرا نے جلدی سے کہا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ اسے منع کرتا وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتی وہ حسرت زدہ سی مسکرا دی۔ حدیبہ سے اس کی اٹیچمنٹ سے سبھی واقف تھے، لیکن یہ اٹیچمنٹ کیا رنگ لانے والی تھی، اس سے وہ قطعی انجان تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی حدیبہ نے گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے تولیہ بیڈ پر اچھالا۔ گلافی آنکھوں کی بھیگی پلکیں جھپکاتے ہوئے وہ اداس نظروں سے آئینے میں بنتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ کندھوں تک آئے بالوں سے ٹپ ٹپ گرتی پانی کی ننھی بوندیں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظریں ٹھٹکا گئیں۔ آئینے میں اچانک واضح ہوتا ایک دوسرا عکس اپنے خیالوں میں کھوئی حدیبہ کو چونکا گیا۔ وہ جلدی سے پلٹی اور بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر پھیلا لیا۔ تمیز بھول گئے ہیں آپ فدا سائیں؟ ماتھے پر ناگواریت سجائے اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی سیاہ بھویں سکڑ کر آپس میں ملتی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ آنکھوں میں جذبات کی قندیلیں روشن کیے قدم قدم اس کے جانب بڑھتا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بنا اجازت کسی سید زادی کے کمرے میں آنا بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کے جواز پر وہ کچھ حیرت سے مسکرایا۔ حیرت ہے؟ مجھے آپ کے کمرے میں آنے کے لیے کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی بی بی؟ اس کے مقابل آ کر ٹھہرتا وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ حدیبہ کی آنکھوں میں اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے شعلے سے جلنے لگے۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ خود پر ضبط کرتی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ باخدا میں کچھ نہیں جانتا، اگر آپ کو علم ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے حدیبہ کی پیشانی تپنے لگی۔ کیا آپ واقعی نہیں جانتے کہ بابا سرکار نے آپ کے اور میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کی معصومیت پر حیران ہوتی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جبکہ اس کے غصے کی وجہ سمجھتا وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ اوہ اچھا، تو اس وجہ سے مزاج گرم ہے۔ اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتا وہ شوق ہوا تھا۔ فار گاڈ سیک فدا، ہنسنا بند کریں، نہیں کرنی مجھے ہی شادی۔ اپنے لہجے کی تلخی چھپانے کو بے حال ہوتی وہ تڑپ کر بولی، جبکہ اس کے واضح انکار پر فدا کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی۔ اور اس کی وجہ؟ وہ حیران تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ حدیبہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس کی گھنی پلکوں پر چمکتی نمی فدا کے دل میں بے چینیاں سی بھر گئی۔ میں واقعی نہیں جانتا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تایا سرکار کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کچھ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں لیکن آپ تو کر سکتے ہیں نا فدا، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں کروں گا؟
الٹا سوال داغا تھا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ اس کی ڈھٹائی سے چڑھتی وہ چیخ گئی۔ اس کے ضدی انداز پر وہ ذرا سا مسکرایا، پھر قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بی بی، فدا حسین آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانے گا۔ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے جواب پر حدیبہ کی بھیگی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک آئے۔ اپنے لب بھینچتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے فدا کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ تو پھر میں بابا سرکار کے اس فیصلے سے انحراف کروں گی، لیکن آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی، شہادت کی انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہی انداز میں کہا۔ تو وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنا غصہ نہ کریں بی بی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گی، شادی کی عمر ہو چکی ہے آپ کی، اب آپ صرف شادی ہی کریں گی۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اس کا اطمینان دیکھ کر حدیبہ کا روم روم سلگنے لگا۔ اور آپ، کیا آپ کی عمر ہوگی شادی کی؟ ہاں، پوچھتے ہوئے وہ تمسخرانہ ہنسی تھی۔ آنکھیں ضبط سے گلابی پڑ رہی تھیں۔ جب مرد یا عورت بالغ ہو جائیں تو وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ میں بالغ ہوں اور شادی کے قابل بھی ہوں۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر انہیں پشت پر باندھتا وہ اس بار سنجیدگی سے بولا، اس لحاظ سے تو میری شادی 12 سال پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ میں تو 12 سال پہلے ہی شادی کے قابل ہو گئی تھی۔ اس کا جواب حدیبہ کو آگ لگا گیا تھا، اسی لیے شرم و لحاظ بالائے طاق رکھ کر بول پڑی، تب میں آپ سے شادی کے قابل نہیں تھا نا بی بی؟ ابھی آپ 20 سال کا دلہا قبول نہیں کر رہی، تب 8 سال کا دلہا کیسے قبول کرتی؟ وہ بڑی سادگی اور سنجیدگی سے بولا تھا۔ حدیبہ کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ آپ اب بھی مجھ سے شادی کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ بھلے ہی آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے اور میرے درمیان ہمیشہ یہ 10 سال حائل رہیں گے فدا سائیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ ضبط کا دامن چھوڑتی وہ چیخی تھی۔ اس کی بات پر وہ لب بھینچتا نظر جھکا گیا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ہاں، کیسے کر سکتے ہیں آپ فدا؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ ایک بار بھی نہیں؟ اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر پوچھتے ہوئے وہ رو دی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ کیوں مجھے ذہنی اذیت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیں کیوں؟ آپ کو ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا ہے میں نے، اور آپ کیا کر رہے ہیں فدا؟ اسے جھنجھوڑتی وہ بکھر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلے لفظ بھائی پر صبر کے گھونٹ پڑتے ہوئے اس نے اپنی جھکی نظر اٹھائی۔ میں نے آپ کو کبھی بہن نہیں سمجھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ اگلے ہی پل حدیبہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ فدا نے مزید سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں، گویا ضبط کی حد آزمائی ہو۔ میں نے تو سمجھا تھا، لیکن آپ بہت کم ظرف نکلے فدا، بے حد گھٹیا۔ اس سے دور ہوتی وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، میں جیسا بھی ہوں اب آپ کا مقدر ہوں، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ پلکیں جھپک جھپک کر اپنی آنکھوں میں ابھرتی کھولن ضبط کرتا وہ اطمینان سے بولا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے آپ میرا مقدر بنتے ہیں۔ مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی وہ چلائی۔ اس کی شدید انکار پر اپنے اندر امڑتے اشتعال کو دباتا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے مرتی ہیں۔ سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ دھیمی آواز میں بولا۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی حدیبہ نے لب بھینچتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ دفع ہو جائیں یہاں سے، نکل جائیں۔ منہ پھیرے وہ درشتگی سے بولی، جبکہ فدا جس نے ہمیشہ اس کا نرم لہجہ اور پیارا سا روپ دیکھا تھا، اسے اپنے لیے یہ لب و لہجہ استعمال کرتے دیکھ کر ٹوٹ سا گیا۔ تبھی وہاں دروازہ کھول کر مون اور شاہو داخل ہوئے تھے۔ چاچو، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں تھے آپ؟ اس کی ٹانگوں سے لپٹتا 5 سالہ مون خوشی سے چلایا۔ 3 سالہ شاہو بھی آنکھوں میں شرارتی چمک لیے اسی کی جانب متوجہ تھا۔ آہ میرے باگڑ بلے، میں بھی تمہاری تلاش میں ہی یہاں آیا تھا۔ اسے گود میں اٹھاتے ہوئے وہ اپنا لہجہ حشاش پشاش کرتے ہوئے بولا۔ اتنے میں شاہو کی نظر حدیبہ پر پڑ چکی تھی، جو اپنے دونوں بھتیجوں کے پیچھے آتی نازیہ بیگم کو دیکھ کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ پھپھو سرکار، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ نا توتلا بولتا، ٹھیک ہے؟ اب میں توتلا نہیں بول رہی، مجھ سے یہ چونچلے نہیں ہوتے۔ تیزی سے حدیبہ کے قریب جاتا شاہو بے تاب سا پوچھنے لگا، کیونکہ آپ کے چاچو نے ڈانٹا ہے مجھے،
نازیہ بیگم کی موجودگی کے باوجود اس نے دونوں بچوں کی توپوں کا رخ فدا کی طرف کروایا تھا۔ چاچو، وہ دونوں ایک کورس میں فدا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شاہو نے تو باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ فدا نے کچھ شکوہ کنہ نگاہوں سے حدیبہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، آپ کی پھپھو کی شادی ہونے والی ہے نا، اسی لیے وہ آپ سے دور جانے کا سوچ کر رو رہی ہیں۔ ان دونوں کو ٹالنے کے لیے نازیہ بیگم نے درمیان میں مداخلت کی تھی، اور اس بہترین مداخلت پر حدیبہ کا جی چاہا فدا کا منہ نوچ لے، جو اب مسکرانے لگا تھا۔ تو کیا پھر پھپھو ہم سے ملنے کبھی نہیں آئیں گی؟ فدا کی جانب دیکھ کر پوچھتا یہ مون تھا۔ ارے آئیں گی کیوں نہیں، آئیں گی، بالکل آئیں گی۔ جس طرح آپ کی مما بریکٹ سندل بیگم آپ کے ماموں اور نانا جی سے ملنے جاتی ہیں، اسی طرح پھپھو بھی ہم سے ملنے آیا کریں گی۔ نازیہ بیگم نے ذرا تفصیل سے ان دونوں کو سمجھایا تو شاہو سمجھداروں کی طرح سر دھننے لگا۔ پھر ٹھیک ہے، لیکن پھپھو کی شادی ہوگی کس سے؟ مون کو مزید فکر لاحق ہوئی تھی۔ حدیبہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ نازیہ بیگم نے فدا کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ اب پھپھو ہی کرتے رہو گے یا اس غریب چاچو کی بھی فکر کرو گے جو 3 گھنٹے کا سفر کر کے صرف تم دونوں کے لیے یہاں آیا ہے؟ ہاں؟ مون کو گود میں لیے شاہو کو بھی اٹھاتے ہوئے وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا تو مون فوراً اسے صفائیاں دینے لگا۔ چاچو، میں نے باہر جانا ہے، شاہو آرام سے بولا۔ تو چلو ابھی چلتے ہیں۔ ان کے گال پر پیار کرتا وہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ان کے جاتے ہی حدیبہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ کہیں نہیں جا رہی میں، زندگی بھر مجھے اسی قید خانے میں رہنا ہے، چاہے آپ کے چہیتے دیور سے شادی کروں یا نہ کروں، مجھے اسی ظالم حویلی کی دیواروں میں مقید رہنا ہے۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ گہری سانس لیتی نازیہ بیگم دروازہ بند کرتی اس کی جانب آئیں۔ دیبا، چندہ، انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ مت کہیں مجھے چندہ۔ ان کا ہاتھ جھٹکتی وہ سسکی۔ اس کے انداز پر نازیہ افسردہ سی ہو گئی۔ کیوں خود کو دھتکار رہی ہو؟ کیوں تھکا رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ بابا سرکار کا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا، تو پھر یہ ساری مزاحمت فضول ہی ہے۔ اس کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا، میری مزاحمت فضول نہیں ہے بھابھی، میں فدا کو اس حد تک مجبور کروں گی کہ وہ خود انکار کر دے گا۔ ان کی جانب دیکھتی وہ سخت لہجے میں بولی۔ نازیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کیوں اس یتیم کو اپنے ساتھ اس آگ میں گھسیٹ رہی ہو؟ اس کی معصومیت پر ترس کھاؤ، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ تو خود بابا سرکار کے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہے، انکار کی صورت میں اس کے لیے کوئی جا پناہ نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نازیہ نے دھیمی آواز میں کہا تو وہ سرخ آنکھوں سے اپنی ہتھیلی کو گھورتی رہ گئی۔ میں بابا سرکار کی روایات بدل دوں گی، دیکھ لیجئے گا آپ۔ ان کی گود میں سر رکھتی وہ بڑبڑائی تھی۔ اس دیوانی کی بات پر وہ نم ہوتی آنکھوں سے مسکرا دی، جانتی تھیں کہ وہ شروع سے ہی اس حویلی اور بابا سرکار کی روایات سے چڑتی ہے، اور اب فدا سے اس کی شادی کا فیصلہ اس کے لیے ناقابل قبول ہی تو تھا، لیکن کون جانے کہ کب کیا ہونے والا تھا۔ موسم گرما کی تپتی ہوئی دوپہر میں کراچی کی سڑکیں سنہری دھوپ سے سلگ رہی تھیں۔ چھوٹی گلیوں کے سنسان موڑ اپنی ویرانی پر افسردہ سورج کی آگ برداشت کرنے پر مجبور بے رونق نظر آتے تھے۔ ایسے میں وہ پولیس موبائل کی بیک سیٹ پر بیٹھا اپنے کندھے تک آتے اسٹریٹ سیاہ بالوں کو پونی میں مقید کر رہا تھا۔ مضبوط کلائیوں سے علم گلم بینڈز اور انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار کر اس نے سیٹ پر پھینک دیے۔ گریبان کے کھلے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی نظریں پولیس موبائل کے کھلے دروازوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بیٹا، تو جو مرضی کر لے، تیری بدماشی تیری ان آنکھوں سے دکھ جائے گی۔ وہ جو اب عرابین سٹائل میں رومال لپیٹ رہا تھا، ایس پی عمیر کی بات پر پل بھر کو ٹھٹکا، پھر نفی میں سر ہلاتا برائے نام مسکرا دیا۔ میں چاہتا بھی نہیں کہ میری بدماشی کسی سے چھپے، لیکن فی الوقت تو بس یہ چہرہ چھپانا ہے۔ آخر میں رومال سے اپنا چہرہ نقاب کرنے والے انداز میں ڈھانپتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا، یار ویسے تجھے یہ تھرل اس گرمی سے بھری دوپہر میں ہی سوجا تھا؟ رات کے وقت بھی یہ کام اچھے سے ہو سکتا تھا، لیکن اب اس تھرل کے چکر میں رنگ کالا کرنا پڑے گا۔ بیزاری سے بولتا یہ بیوٹی کانشیس عبداللہ تھا، جس میں شاید نام کے علاوہ اور کچھ بھی اچھا نہ تھا۔ تو اپنی چونچ بند ہی رکھ۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو مین روڈ پر اس تھرل کو انجوائے کروانے پر تلا ہوا تھا۔
जिसके नतीजे में यकीनन मेरी वर्दी की जान को खतरा हो जाता। पहले ही उतरने को है, उस पर मज़ीद अब ये रात वाला आइडिया। नफ़ी में सर हिलाते हुए उमैर बोला था। वो उन तीनों से 2 साल सीनियर था और अपनी काबिलियत से उस ओहदे को पा चुका था, लेकिन अपनी अय्याश फितरत और कुछ अपने ही जैसे अय्याश फितरत दोस्तों की सोहबत में उल्टे सीधे कामों में मुलव्विस होने की वजह से वो एसपी की नज़रों में आ चुका था। और आज फिर वो चारों दोस्त एक थ्रिल के लिए सड़कों की खाक छान रहे थे, जो यकीनी तौर पर उनके जाने जिगर मनसब के दिमाग का फतूर था। तो अब यहाँ क्या करोगे? मेन रोड पर कम से कम मौके तो ज़्यादा होते, यहाँ तो मुझे खाली गलियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। सारिम, जो अब्दुल्ला की बात से मुत्तफिक था, पेशानी को जाते हुए परेशानी से बोला। उन तीनों की गुफ्तगू से बेबहरा पुलिस मोबाइल से उतरकर उस सड़क पर खड़ा हो गया जिससे आगे तंग गलियों की शुरुआत थी। कौन से मौके? आइडियाज़ सुने थे उसके। अब अगर हेलमेट ना पहनने पर मनसब बाइक वालों को रोकता तो कोई जाहिल भी जान जाता कि वो असली नहीं नकली डीएसपी है, और साथ में 2-4 मुफ्त के जूते मुझे भी पड़ते। अपनी यूनिफॉर्म शर्ट से नादीदा गर्द झाड़ते हुए उमैर ने जलकर कहा। अब्दुल्ला अपना समूह लेकर रह गया। अब लड़ते रहोगे या निकलोगे बाहर? ज़रा सा झुककर अंदर झांकते हुए उसने उन तीनों को बैक वक्त मुखातिब किया। यार मनसब, डीएसपी खुद रोड पर खड़े होकर तफ्तीश नहीं करता, बल्कि सब इंस्पेक्टर्स यही करते हैं। मेरा काम तो आखिर में कोई डिसीजन लेना होता है। उसकी नाराज़गी के डर से उमैर ने अटकते हुए कहा। उसकी बात पर मनसब के निकाब ज़दा चेहरे पर नज़र आती आंखों में मुस्कुराहट दर आई। तो तेरा क्या ख्याल है? मैं यहाँ तफ्तीश के लिए खड़ा हूँ। सामने देख, तेरे सब इंस्पेक्टर्स तुम तीनों का शिकार रोक चुके हैं। उसकी तवज्जो अपनी नज़रों के मरकज़ पर मबसूल करवाते हुए वो आराम से बोला। उमैर ने आगे होकर वहाँ देखा तो पीछे से झांकते अब्दुल्ला समेत सारिम की भी बाँछें खिल गईं। अबाया पहने वो 2 लड़कियां थीं जिन्हें उमैर के मातहत वर्दी वाले रोक चुके थे। आगे पीछे किसी ज़ीरूह का कोई नामो निशान तक ना था। मैंने सुना है ये पर्देदार लड़कियां बड़ी तीखी होती हैं। चल आजा, आज टेस्ट करते हैं। सारिम ने एक आंख दबाकर कहते हुए उमैर को ठोका मारा। उसकी बात पर अब्दुल्ला भी कमीनगी से हंसा। यार, ये मनसब कुछ मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। पुलिस मोबाइल से बाहर निकलते हुए उमैर ने मनसब को सुनाते हुए बज़ाहिर सारिम से कहा। उसकी बात पर मनसब ने उसे घूरा। शिकार तुम लोगों के मतलब का है, सो मैं कैसे मुतमईन हो सकता हूँ? उन तीनों के साथ उन 2 लड़कियों की जानिब बढ़ते हुए उसने बेजारी से कहा। तो वो तीनों ही बदमज़ा हुए। एक तो मुझे तेरी दुनिया की इस खूबसूरत तरीन मखलूक से खामखा की बेजारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उन लड़कियों को घूरते हुए अब्दुल्ला ने धीमी आवाज़ में कहा। बस चुप चुप। लड़कियों के करीब पहुंचते हुए उमैर ने दबी दबी आवाज़ में कहा। अपने ऑफिसर से कहें कि हमारा रास्ता छोड़ दें, खामखा हमारा वक्त ज़ाया करते हैं। दोनों में से एक, जो ज़रा लंबे कद की थी, उन चारों के करीब पहुंचने पर उमैर को मुखातिब करते हुए बोली, क्योंकि उन चारों में वो ही बाबरती था। मोहतरमा, हम कानून के रखवाले हैं, हमारा अपना वक्त बेहद कीमती है। हम खामखा किसी का वक्त ज़ाया नहीं करते। अपने मखसूस पेशा वराना अंदाज में बोलते हुए उमैर ने बराह रास्त लड़की की आंखों में देखते हुए कहा। मनसब एक तरफ खड़ा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अंगूठे को हरकत दे रहा था। तो साफ साफ कहें, क्या चाहते हैं आप हमसे? क्योंकि बिना किसी वजह के ख़वातीन का रास्ता रोकना कानून के रखवालों को ज़ेब नहीं देता। वो कदरे तीखी आवाज़ में बोली तो इस बार मनसब ने भी गर्दन तिरछी करके उस लड़की की जानिब देखा, लेकिन नज़र उसके ढके हुए चेहरे तक जाने से पहले ही खामोश खड़ी लड़की के हाथों पर पड़ी, जो उस बोलने वाली लड़की का हाथ सख्ती से थामे लरस रहे थे। उससे खौफज़दा पाकर जाने क्यों मनसब के लबों पर इस्तेहज़ा या मुस्कुराहट दर आई। 2 कदम उठाता वो भी उनके करीब हो गया और सर्द निगाहों से उस लड़की को घूरने लगा जिसकी नज़रें झुकी हुई थीं। हमें आपकी तलाशी लेनी है बीबी, और बस। उमैर की बजाय अब्दुल्ला ने संजीदगी का लिबादा ओढ़ते हुए कहा। सारिम की आंखें भी खबासत से चमक रही थीं। अब्दुल्ला की बात पर वो ही लड़की दोबारा बोली थी। आप किस बिहाफ पर तलाशी की बात कर रहे हैं? हमारे बैग्स में कोई गैर कानूनी शय नहीं है।
वो कदरे चिढ़ कर बोली थी। वो तो अभी पता चल जाएगा, बदतमीजी से कहते हुए सारिम ने उस लड़की से बैग झपट लिया। तुम भी दो। सारिम को उस लड़की का बैग खंगालने की अदाकारी करता देखकर अब्दुल्ला ने भी खामोश खड़ी महर माँ से कहा। उसने यूं ही पलकें झुकाए अपना बैग उसे थमा दिया। आप इंतहाई गिरी हुई हरकत कर रहे हैं ऑफिसर। फातिमा ने उमैर को घूरते हुए कहा। देखिए बीबी, हम बिना सबूत या पक्की खबर के किसी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करते। हमारे मुखबर ने हमें यहाँ से ड्रग स्मगलर ग्रोह की 2 लड़कियों के गुजरने की इत्तला दी है और यकीनन आप वही हैं। लहजे को सख्त करते हुए उमैर ने कहा तो इस बार फर बोलती फातिमा की आवाज़ भी पल भर को बंद हुई थी, जबकि पिछले 5 मिनट से निगाहें झुकाए खड़ी मेहरबा ने अब की बार हरासा होकर उन चारों की जानिब देखा। लरसती पलकें भीगने को थीं। उसकी सियाह आंखों में फैलता खौफ मनसब की नज़रों को मतवज्जा कर गया था। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कौन से ड्रग्स, कौन सा ग्रोह? हम दोनों तो कॉलेज से वापस आ रही हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें जाने दें प्लीज़। वो अपनी कमज़ोर सी कांपती आवाज़ में बोली तो उसके लहजे में घुलती नमी उन्हें वाज़ेह तौर पर महसूस हुई। आप जैसियों की मासूमियत को हम बखूबी जानते हैं बीबी। हमारा वक्त बर्बाद न करें, चले आएँ साइड पर और अब अपनी तलाशी करवाएं। उसकी इल्तिजा नाक पर से मक्खी की तरह उड़ाता उमैर ढिठाई से बोला। सारिम और अब्दुल्ला के लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट खेलने लगी। आंखों की हवस ज़दा चमक मेहरमा का दिल दहला रही थी, जबकि खौफज़दा तो फातिमा भी थी, लेकिन वो बराबर ज़बान भी चला रही थी। ठीक है, ले लीजिए तलाशी, लेकिन लेडी कांस्टेबल्स कहाँ हैं? अपना बैग उमैर से वापस लेते हुए फातिमा ने तनफ़ुर से कहा और मेहरमा का बैग लेकर उसके हवाले किया। आप हमें कानून ना सिखाएं, वक्त नहीं है हमारे पास, चलें साइड पर आएँ। उसे घूरते हुए उमैर ने बरहमी से कहा। जब आपको पता था कि मुजरिम लड़कियां हैं तो आपको तफ्तीश और चेकिंग के लिए लेडी कांस्टेबल को साथ लेकर आना चाहिए था ऑफिसर। ऐसे तो हम चेकिंग नहीं करवाएंगे। अपना गुस्सा जब्त करती फातिमा तड़क कर बोली, जबकि मनसब की आर पार होती नज़रों से खाइफ होती मेहरमा रो देने को थी। बहुत ज़्यादा ज़बान चल रही है उनकी। इंस्पेक्टर, हथकड़ी लगाओ इन्हें। लब भींच कर अपना गुस्सा और बेजारी जब्त करके उमैर इत्मीनान से बोला था। उसकी बात पर मेहरमा की आंखें छलक पड़ी। ये मत करें, मैं सच कह रही हूँ। हम किसी ऐसे ग्रुप को नहीं जानते जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमें जाने दें प्लीज़। अपने लहजे को सख्त करने की कोशिश करती मेहरमा भीगी आवाज़ में बोली। मंसर की गहरी निगाहें उसकी स्याह गनी पलकों पर ही थीं। आपके पास यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है, चेकिंग। कम ऑन, यहाँ आएँ। मुस्कुरा कर कहते हुए अब्दुल्ला ने मेहरमा का हाथ थामना चाहा, जब मनसब ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। इस लड़की की चेकिंग मैं करूँगा। मेहरमा की खौफज़दा आंखों में झांकते हुए मनसब ने बेतासुर लहजे में कहा। मैं तुम लोगों से चेकिंग नहीं करवाऊंगी। फातिमा बरहम होती चीखी तो उमैर ने अनसुनी करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अच्छे से करनी आती है बीबी। खबासत से कहते हुए उमैर ने उसे अपनी तरफ खींचा और पुलिस मोबाइल की तरफ बढ़ा। एक नज़र मनसब पर डालकर अब्दुल्ला और सारिम भी उमैर के पीछे बढ़ गए, जबकि मनसब ने खामोश निगाहों से मेहरमा की जानिब देखा, जो गहरे सांस लेती पीछे हटने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अपने कांपते हाथों से अपना निकाब दुरुस्त करती वो बौखलाई हुई सी बोली। छोटी सी पेशानी पर नमकीन कतरे नमूदार हो रहे थे। चेकिंग। एक लफ्ज़ी जवाब देते हुए मनसब कदम कदम उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो जल्दी से पलटती पिछली गली में भागी, जबकि उसे भागता देखकर वो लम्हे के लिए चौंका, फिर एक अबरू उचका कर उसे दाद देने वाले अंदाज में भागता देखा। अगले ही पल वो लंबे लंबे कदम उठाता उसे दबोच चुका था। मेहरमा के हलक से बेइख्तियार चीख निकली थी, जिसका गला अपनी मजबूत हथेली से घोंटता वो उसे दीवार से लगा चुका था। मेहरमा की सांसों की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होने लगी। बदन होले होले लरसने लगा था, लेकिन मुकाबिल की आंखों में कोई तासुर नहीं था। आई सेड चेकिंग। इत्मीनान से कहते उसने उसके लबों से हाथ हटाया। मेहरमा ने शद्दोमत से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए वो गुर्राई। सियाह आंखों में आंसुओं के साथ साथ गज़ब हिलकोरे लेने लगा था। उसके बिखरे हुए अंदाज पर मनसब के लब मुस्कुराने लगे। ठीक है, तुम्हारी मान लेता हूँ, लेकिन शर्त फिर यह है कि अपना निकाब उतारो। उसकी आंखों में देखते हुए मनसब ने धीमी आवाज़ में कहा।
اس کے اس تقاضے پر مہرماں کی بھیگی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ گو وہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی اور پہلے کبھی عبایا بھی نہیں لیا تھا۔ وہ تو آج دھوپ تیز تھی تو وہ اپنا چہرہ گرم ہوا سے بچانے کے لیے ڈھانپ آئی تھی، لیکن جانے کیوں اس کے باوجود اسے مقابل کا تقاضا ناگوار گزرا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، منصب نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب کھینچ لیا۔ نتیجتاً مہرماں کا سرخ تمتماتا چہرہ، اس کی آنکھیں پل بھر کو خیرہ کر گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی فسوں خیزی تلے چھوٹی سی قدرے پھینی ناک اس کے یاقوتی لبوں سے اوپر جچتی اس کے گلاب چہرے پر پھیلی سادگی میں بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ نم آنکھیں منصب کی اس گستاخی پر تباہی کی حد تک سرخ ہوئی تھیں۔ اپنا ضبط کھوتے ہوئے مہرباں نے ایک پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا، وہ جو پل بھر کو اس کے نقوش کی فریبی میں کھو گیا تھا۔ تھپڑ کی جلن سے لب بھیج گیا۔ قانون کی پیشانی پر آپ جیسے آفیسرز داغ ہیں، خدا غارت کرے آپ جیسوں کو۔ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی وہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو روک نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ منصب اس کی طرف پیش قدمی کرتا، پیچھے سے عبداللہ بھاگتا ہوا آیا۔ اوئے منصب! وہ اس کی پکار پر ایک پل کو اس کی جانب پلٹا تو اپنا عبایا سنبھالتی مہرماں وہاں سے سر پٹ بھاگی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ جبکہ اس کے جاتے ہی منصب نے رومال چہرے سے ہٹایا تو اس کا بایاں گال سرخ دیکھ کر معاملہ سمجھتے عبداللہ کی زبان تالو سے جا چپکی۔ تجھے مار کے گئی ہے؟ عبداللہ حیران تھا۔ منصب نے اپنا رومال سر سے کھینچ کر عبداللہ کے منہ پہ مارا۔ شٹ اپ! وہ دھاڑا تو عبداللہ کو نظر جھکانی پڑی۔ اچھا جلدی چل، اس لڑکی نے شور مچا دیا یار۔ عمیر روڈ پر دوسری طرف ہمارا ویٹ کر رہا ہے، آجا۔ اس کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے عبداللہ نے دھیمی آواز میں کہا، جبکہ وہ ارد گرد سے بے بہرا ابھی بھی اس خالی گلی کو گھور رہا تھا جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ تا حد نگاہ تک پھیلی کچی سڑک کے اطراف میں گھنا جنگل تھا جو اس پل گرمی کی ڈھلتی دوپہر میں مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ استبل کی اندرونی عمارت میں دوسری منزل پر کھڑی جالی دار پردے کی اوٹ سے سڑک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ چھت کا پنکھا گھوم گھوم کی آواز کے ساتھ ہلتا اسے گرمی کی شدت سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ لوگ کہاں رہ گئے؟ آنکھیں چھوٹی کرتی اچک اچک کر دور تک دیکھنے کی کوشش کرتی وہ اپنے ساتھ کھڑی اپنی مخصوص ملازمہ سے پوچھنے لگی، جس کی نگاہیں بھی سامنے اس کچی سڑک پر ہی تھیں۔ فکر نہ کرو بی بی جی، جیت تو سارنگ صاحب کی ہی ہے۔ اس کا تجسس بھانپتے ہوئے بخت آور نے چہک کر کہا تو علیشا نے اپنی ناک سکوڑتے منہ بنایا، میں یہاں تمہارے سارنگ صاحب کی جیت نہیں ہار دیکھنے آئی ہوں بختاں۔ نیچے استبل کے داخلی دروازے کی طرف جھانکتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی بات پر بخت آور نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ توبہ کرو بی بی جی، اگر سارنگ صاحب ہار گئے تو یہ پوری عمارت شہیر صاحب کے سر پر گرا دیں گے۔ بخت آور نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو علیشا نے ایک اچٹتی نگاہ داخلی دروازے سے ذرا فاصلے پر پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑے سارنگ چوہان پر ڈالی، جس کے قریب ہی اس کا ملازم اس کے سر پر چھتری تانے کھڑا تھا۔ اتنی اوقات نہیں ہے اس کی، علیشا نے نخوت سے کہا، کیونکہ شہیر چوہان اس کا بھائی تھا۔ تبھی ان دونوں کی نظر بیک وقت پچھلی سڑک سے آ کر داخلی دروازے سے کافی فاصلے پر ترچھے رکتی لینڈ کروزر پر پڑی۔ کروزر کے پیچھے ہی دو مزید گاڑیاں آ رکی تھیں جن میں موجود اسلحہ بردار افراد باہر نکل کر اس کے اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ لینڈ کروزر کے سیاہ شیشوں سے اندر موجود شخصیت کو دیکھنا ناممکن سا تھا۔ فرنٹ ڈور کا شیشہ تھوڑا سا نیچے ہوا جس میں سے ایک مردانہ ہاتھ باہر نکلا تھا۔ علیشا نے سوالیہ نظروں سے بخت آور کی جانب دیکھا۔ اب یہ نواب کون ہے؟ لغاری قبیلے کا سردار آیا ہے بی بی، میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے ان کو، بخت آور نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مضبوط مردانہ ہاتھ کی تیسری انگلی میں چمکتا یاقوت جلد کی صاف رنگت پر جچ رہا تھا۔ انگلیوں میں دبی سلگتی ہوئی سگریٹ وہ اطراف میں کھڑے نفوس کی بدولت چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ اوہ، تو آج لغاریوں کے گرد شکنجہ کسا ہے تمہارے صاحب نے؟ تنزن مسکراتے ہوئے اس نے بخت آور کی جانب دیکھا۔ لغاری قبیلے کے سردار کی شہرت
और रोब व दबदबे से कौन वाकिफ नहीं था। गो उसका सामना कभी उनसे हुआ नहीं था, लेकिन उसने हमेशा सारिंग को उस कबीले के घुड़सवारों से हसद करते पाया था। सारिंग पिछले 3 सालों से सालाना कबायली घुड़सवारी रेस जीत रहा था, लेकिन तीनों मर्तबा लगारी कबीले ने उस रेस में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन इस साल सरदार शमूल लगारी के बेटे सरदार बदर लगारी ने सारिंग चौहान के वाज़िया तौर पर चैलेंज करने पर उस रेस में हिस्सा ले लिया था। बुरा ये हुआ था कि रेस से 2 दिन पहले ही एक तीसरे दर्जे के कबीले से लड़ाई के दौरान सारिंग की टांग पर फायर हो गया था। मजबूरन उसने अपना सुधाया हुआ बेहतरीन घोड़ा उस रेस के लिए अपने चचाजाद शहीर के हवाले कर दिया था। अब हार और जीत का इन्हिसार शहीर पर ही था, जबकि सारिंग की बजाय शहीर के हिस्सा लेने पर बदर लगारी ने भी खुद घुड़सवारी की बजाय अपने कबीले की जानिब से अपने ख़ास मुलाजिम जुनैद खान को घुड़सवारी का फरीज़ा सौंपा था। 40 मिनट की वो घुड़ दौड़ ख़त्म होने में फ़कत 3 मिनट बाकी थे, लेकिन फिल वक्त दूर दूर तक घुड़सवारों का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। सारिंग तो 12 बजे के बाद ही यहाँ आ गया था, जबकि वो 1 घंटा कबल बिना किसी को बताए चुपके से यहाँ आई थी। सारिंग उसकी मौजूदगी के हक में नहीं था, लेकिन अलीशा के सामने उसकी चलती ही कब थी। सो वो बड़े इश्तियाक से इमारत की दूसरी जानिब पर खड़ी बाहर का नज़ारा कर रही थी। बाकी सरदारों के मुंतखब नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे, जिनमें सबसे आखिर में सरदार बदर लगारी ही आया था। उसे वहाँ आए बमुश्किल 3 से 4 मिनट ही गुजरे थे जब घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ें आने लगीं। अलीशा ने उचक कर देखा तो उसे दूर से एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ते घोड़े नज़र आ ही गए। एक पुरजोश मुस्कुराहट ने उसके गुलाबी लबों को छू लिया। जूं जूं घोड़े करीब आ रहे थे घोड़े करीब आ रहे थे, उनके टापों की आवाज़ें वाज़िया होती जा रही थीं। सबसे आगे दौड़ता वो शहीर का सुरमई बालों वाला सफ़ेद घोड़ा था, जिसकी पुर्ती को बार बार एक ब्राउन रंग का घोड़ा काट रहा था। सारिंग चौहान लबों पर मगरूर मुस्कुराहट सजाए सामने नज़र आते मंजर पर निगाह मरकूज़ किए हुए था, जबकि राख होती सिगरेट को फेंक कर सरदार बदर लगारी ने गाड़ी के शीशे फिर से चढ़ा लिए। नज़रें बेनियाजी से मोबाइल की स्क्रीन पर जमी हुई थी, जैसे वहाँ होती रेस से उसका कोई लेना देना था ही नहीं। हुश हुश या घोड़े की पीठ पर हाथ मारते हुए जुनैद खान की घुड़सवारी देखने लायक थी। शहीर का घोड़ा उससे ज़रा फासले पर आगे ही था, जबकि उसके अपने घोड़े के मुंह से खून आने लगा था। मुकर्ररा फिनिश लाइन करीब से करीब तर होती जा रही थी। बाकी घोड़े भी उन दोनों के पीछे ही थे, लेकिन जीत फिलहाल गैर मुतय्यन सी थी, क्योंकि जुनैद का भूरा घोड़ा शहीर को आगे निकलने नहीं दे रहा था। वक्त ख़त्म होने को था और फिनिश लाइन करीब तरीन थी। या मरकत, भूरे घोड़े के जैसे ही फिनिश लाइन अबूर की, उस पर विराजमान जुनैद नामी घुड़सवार ने चिल्लाते हुए अपने कबीले की जीत के तौर पर मुख्तिस बैनर झुकते हुए कच्ची सड़क से उखाड़कर फिजा में लहराया। उसके साथ ही शहीर के घोड़े ने भी फिनिश लाइन अबूर कर ली और पीछे आते बाकी घोड़ों ने भी, लेकिन जीत लगारी कबीले का निशान बन चुकी थी। जुनैद खान एक ही जस्त में घोड़े से नीचे कूदा और साथ ही उसका घोड़ा लड़खड़ा कर ज़मीन बोस हुआ था। उसके मुंह से निकलता खून कच्ची मिट्टी को तर करता चला गया। घोड़ा कुछ देर फड़फड़ाया, फिर बेजान हो गया, जबकि उसकी हालत पर एक निगाह गलत डालकर जुनैद खान लैंड क्रूज़र की तरफ बढ़ा। जीत मुबारक साईं, उसने झुककर संजीदगी से उसे मुखातिब किया, जो दरवाजे का शीशा नीचे करके बेजान पड़े घोड़े की जानिब देख रहा था। क्या हुआ? उसके सवाल पर जुनैद खान ने नज़रें झुका लीं। रेस ख़त्म होने से पहले ही मरकत का जिगर फट गया था साईं, वरना चौहान को हार नहीं बदतरीन हार मिलनी थी। उसने मतानत भरे लहजे में उसे आगाह किया। रकम लेकर डेरे पर आ जाना। नज़रों का रुख बदलते हुए उसने इत्मीनान से कहा। और साईं मरकत? जुनैद ने घोड़े की बाबत पूछा तो बदर लगारी ने कुछ बेजार नज़रों से उसकी जानिब देखा। मर गया है ना, तो फेंको, फिकवा दो किसी कूड़े के ढेर में, इसमें पूछने वाली क्या बात है? गनी बवों को जुम्बिश देता वो कुछ बरहमी से पूछने लगा तो जुनैद ने गड़बड़ा कर नफ़ी में सर हिलाया। जो हुक्म साईं।
جنید خان نے فوراً کہا تو گردن موڑ کر وہ لینڈ کروزر ریورس کرنے لگا، جبکہ سارنگ چوہان کی ہار دیکھ کر علیشا شہیر کی شامت کا سوچ کر نیچے کی جانب بھاگی۔ بخت آور نے اس کی تقلید کی تھی۔ کس سچل زبان سے کہا تھا بی بی؟ سارنگ صاحب تو واقعی ہار گئے۔ اس کے پیچھے لپکتی بختہ بولی، چپ کرو بے وقوف۔ اسے ڈپٹتی وہ جلدی سے نیچے آئی، لیکن تب تک سارنگ اپنی ریوالور خالی کر چکا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی علیشا تیزی سے داخلی دروازے تک آئی تھی، جہاں سامنے ہی سارنگ کا سفید گھوڑا لال خون میں رنگتا پھڑپڑا رہا تھا۔ لمحوں میں گھوڑے کا وجود بے جان ہو گیا کہ کیا کیا تم نے سارنگ؟ اس کے قریب جاتی وہ غصے سے چیخی۔ 17 سالہ شہیر متغیر رنگت لیے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اس کی باریک لیکن بلند آواز سن کر جہاں سارنگ نے قہر پار نگاہوں سے اسے گھورا تھا، وہیں اسٹیئرنگ وہیل گھماتے سردار بدر لگاری کی سماعتیں بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ تمہیں باہر آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اندر دفع ہو جاؤ۔ وہ دھیمی آواز میں اس پر گھرایا تو وہ مزید بپھری۔ اور تمہیں کس نے ایک بے جان جانور کو فقط ہارنے کے غم میں جان سے مارنے کی اجازت دی ہے؟ ہاں؟ وہ پوری قوت سے اس پر چیخی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سردار بدر لگاری کی سیاہ آنکھوں نے وہ چہرہ دیکھنے کی غداری کی تھی۔ بکواس بند کرو ورنہ تمہاری زبان کھینچ دوں گا۔ اس کی جانب جھکتا سارنگ چوہان دھاڑا تھا۔ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر علیشا نے نفرت امیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ میری زبان کھینچنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ میں جانور نہیں ہوں، بدلے میں تم خود بھی جان سے جاؤ گے سارنگ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ سردار بدر لگاری کی سیاہ آنکھیں اس نازک جان کی دلیری پر مزید سیاہ ہوئی تھیں۔ اس نے سرد نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کا سائڈ پوز اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ بختہ اسے لے جاؤ یہاں سے۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا سارنگ چوہان بخت آور پر گر جا۔ بی بی چلیں خدارا۔ اس کا بازو کھینچتے ہوئے بخت آور گڑ گڑائی تھی۔ تبھی بدر لگاری نے وہ چہرہ دیکھنے کو گاڑی جلدی سے ریورس کی تھی۔ سارنگ کو گھورتی علیشا کا سرخ و گلابی چہرہ اس کی پھرتیلی نگاہ نے پل بھر میں دیکھ لیا تھا۔ پچھتاؤ گے سارنگ، پچھتاؤ گے تم۔ یہ ظلم تمہیں مہنگا پڑے گا، سمجھے تم؟ بخت آور کی گرفت میں مچلتی وہ چلائی۔ گلاب جیسی رنگت پر سجی بھوری آنکھیں جو سکیڑنے پر مزید موٹی لگ رہی تھیں، باریک ہونٹ جن کی سرخی میں دھوپ اور غصے کی شدت سے اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ نفرت سے چیختی بدر لگاری کی سیاہ آنکھوں کی رنگت گہری کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ دھول اڑاتے ہوئے لینڈ کروزر وہاں سے بگا لے گیا۔ اس کے پیچھے ہی ایک گاڑی نے اس کی تقلید کی تھی، جبکہ دوسری گاڑی یقیناً جنید خان اور جیتنے والی رقم کی منتظر تھی۔ ہار کے غم میں پاگل ہوتا سارنگ بری طرح تل ملا رہا تھا، جبکہ علیشا اسے برا بھلا کہتی بامشکل بخت آور کے ہمراہ گھر آنے پر راضی ہوئی تھی۔ ظالم، جاہل انسان، سب کے سب جاہل۔ ایک نے ہارنے کے دکھ میں معصوم جانور کو مار دیا اور دوسرے کو جیتنے کی خوشی میں بے زبان جانور کے مرنے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نخوت سے بخت آور کا ہاتھ جھٹکتی وہ اپنے لیے کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتی با آواز بلند بڑبڑائی تو جنید خان نے کچھ حیران نظروں سے اس نڈر لڑکی کی جانب دیکھا جو سر عام اس کے سائیں کو جاہل کہہ رہی تھی، جس کی ہیبت اور طاقت سے تمام قبائل خوفزدہ رہتے تھے، لیکن وہ پرواہ کیے بنا گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ جو پہلی بار گھوڑ دوڑ دیکھنے آئی تھی اب پچھتا رہی تھی۔ اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سارنگ چوہان کے موڈ کے علاوہ وہ دو سیاہ آنکھوں کا سکوت بھی غارت کر چکی ہے۔ دیکھ کر ماں، میٹھا ذرا حساب کا رکھنا، اگر اس بار زیادہ ہوا تو یہ ساری کھیر تو اور تیری بیٹی 3 وقت کے کھانے میں ختم کرو گے۔ چولہے پر پکتی کھیر میں چمچ چلاتے ہوئے سندل بیگم نے سخت لہجے میں مائی کرما کو مخاطب کیا، جو بڑی پھرتی سے بادام کاٹ رہی تھیں۔ قریب ہی زہرا کچن سمیٹ رہی تھیں۔ فکر نہ کریں بیگم سرکار، ایسی کھیر بناؤں گی کہ مہمان کٹوریاں بھی چاٹتے رہ جائیں گے۔ آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے فہمائشی انداز میں کہا تو سندل بیگم نے تنفر سے ہنکارا بھرا، ان ڈیلوں کی توجہ کام کی طرف رکھ۔ منحوس ماری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہے۔ کرما کو اپنی جانب تکتا پا کر سندل بیگم اس پر گر جیں تو وہ گڑبڑا کر نظروں کا رخ بدل گئی۔
غلطی معاف بیگم سرکار۔ کرما منمنائی تو وہ سر جھٹکتی کچن سے نکل گئی۔ توبہ ہے، پوری ڈائن ہے ڈائن، 2 آنکھیں ماتھے پر اور 2 سر کے پیچھے رکھتی ہے۔ تو ذرا ہوشیار رہا کر اچھا۔ سندل بیگم کے جاتے ہی کرما نے وہاں سر جھکا کر کام کرتی اپنی بیٹی کو سمجھانے والے انداز میں بتایا، کیا اماں، جس کا کھاتی ہے اسی کو کوستی ہے، بس ذرا زبان کی ہی تیز ہے، ویسے تو بیگم سرکار اچھی ہی ہیں۔ زہرا نے منہ بناتے ہوئے ماں کو ٹوک دیا، اے میری معصوم بچی، تجھے کچھ نہیں پتا۔ بڑی بیگم بریکٹ نازیہ کو ایک کمرے میں پھکوا کر پوری حویلی پر اس نے ایسے ہی تو قبضہ نہیں جما رکھا۔ اتنی اچھی ہوتی تو بڑی بیگم خون کے آنسو نہ روتی۔ اور وہ سیدہ بی بی، اس نے مانی کو بھی اسی نے حجرہ نشین کروایا ہے۔ ہاتھ نچا کر بولتی کرما سندل بیگم سے شدید متنفر نظر آ رہی تھی۔ اچھا بس کرنا اماں، ساری خطائیں کیا سندل بی بی کی ہی ہیں؟ بابا جی سرکار کے کرتوت نظر نہیں آتے تجھے؟ انہوں نے جو ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سنک پر پٹک کر وہ بولنے کو پلٹی ہی تھی کہ جب مائی کرما نے اسے لتاڑ دیا۔ اے چپ کر بدبخت، بابا جی سرکار کو کچھ کہا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گی تیری۔ آئی بڑی مجھے ان کے کرتوتوں کا بتانے والی، سب پتا ہے مجھے، تو اپنی یہ گز بھر کی زبان لپیٹ اور ہاتھوں کو کھول، چل کام کر کام، اسے ڈپٹ کر کہتے ہوئے مائی کرما نے نظریں چرائیں جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتی ہوں۔ اس کے سخت انداز پر زہرا نے نفی میں سر ہلایا، پھر ٹھنڈا ہو چکا شربت گلاسوں میں بھرنے لگی جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی جگ میں بنا کر رکھا تھا۔ وہ ٹرے ہاتھوں میں لے کر سیدھا مردان خانے آئی تھی۔ بابا جی سرکار بریکٹ حدیبہ کے والد کے کمرے کے باہر ہی اسے حدیبہ کھڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ ٹرے لیے وہیں آ گئی، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر حدیبہ کی مانند اس کے قدم بھی زمین نے جکڑ لیے۔ ہمیں مت بتاؤ کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے بکار، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے۔ حدیبہ اور فدا کا نکاح اسی بدھ کو ہوگا اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ذوالفقار عالم شاہ کی کرخت آواز زہرا کی سماعتوں پر قہر بن کر ٹوٹی تھی، جبکہ زہرا کی آمد سے بے خبر حدیبہ کی بھیگی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ خطا معاف بابا سرکار سائیں، لیکن نازیہ نے مجھے بتایا ہے کہ حدیبہ اس رشتے سے انکاری ہے۔ وقار شاہ نے ہمت کر کے حدیبہ کی غیر رضامندی ظاہر کر ہی دی تھی، جس کی بابت انہیں ان کی پہلی بیوی نازیہ نے بتایا تھا۔ جہاں حدیبہ کو کچھ آس لگی تھی، وہیں حدیبہ کے انکار کا سن کر زہرا کے دل کو بھی ڈھارس ملی تھی۔ میری سیدہ بی بی سے بات ہوئی ہے تایا سرکار، کہہ رہی تھیں کہ وہ حدیبہ بی بی کو قائل کر لیں گی۔ کمرے میں موجود فدا نے دھیمی آواز میں انہیں آگاہ کیا۔ شاید وہ ان کے غضب کا رخ حدیبہ کی جانب نہیں موڑنا چاہتا تھا، لیکن حدیبہ کو اس کا بولنا تیر کی طرح لگا تھا۔ زہرا کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ بہتر بھی یہی ہے، ورنہ ہماری روایات کی پاسداری نہ کرنے والی بیٹی کے لیے ہمارے گھر اور ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ذوالفقار عالم شاہ کی باروب آواز تمکنت اور قطعیت سے بھرپور تھی۔ حدیبہ کو لگا وہ مزید نہیں سن پائے گی۔ دل غم و غصے کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ بی بی، زہرا نے ہولے سے اسے پکارا تو حدیبہ نے بمشکل گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہمت سے کام لیں، گو اسے خود اس پل ہمت و حوصلے کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ اس پل کانپتی آواز میں اپنی بیوی کو حوصلہ دے رہی تھی۔ کیا آپ کے پاس اس شادی کے لیے کوئی ٹھوس جواز ہے بابا سرکار، سوائے اس کے کہ آپ کی خاندانی جائیداد اس خاندان تک ہی محدود رہے گی؟ ہاں؟ یہ حدیبہ سے 6 سال چھوٹے 24 سالہ ولید شاہ کی آواز تھی، جس کی فطرت میں بچپن سے ہی سرکشی تھی۔ بکواس بند کرو ولید، اسے یوں اونچی آواز میں بات کرتا دیکھ وقار شاہ نے اسے ٹوکا۔ وہ اس کمرے سے ملحق بیٹھک کے دروازے سے وہاں آیا تھا۔ میرے خاموش ہونے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی بھائی سرکار۔ بابا سرکار یہ شادی فقط ہماری خاندانی جائیداد کو بچانے کے لیے کروا رہے ہیں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ فدا یا حدیبہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس رشتے کے حق میں ہے۔ ذوالفقار عالم شاہ کے خطرناک تاثرات سے مرعوب ہوئے بنا وہ بڑی ڈھٹائی سے بولتا چلا گیا۔ روتی ہوئی حدیبہ کے لب خود سے چھوٹے بھائی کی اس دلیری پر مسکرائے تھے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں؟ میں اس شادی کے لیے ذہنی اور دلی طور پر اپنی پوری آمادگی ظاہر کرتا ہوں۔ مجھے حدیبہ بی بی سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے،
فدا کی مستحکم آواز پر جہاں ذوالفقار عالم شاہ کے چہرے پر تناؤ میں کمی واقع ہوئی تھی، وہیں ولید شاہ کے مسکراتے لب بھی سمٹ گئے۔ تو یعنی تمہاری آنکھوں پر بھی دولت کی پٹی بند گئی ہے؟ ولید شاہ کب خاموش ہونے والا تھا۔ زہرا کے ہاتھ کانپنے لگے تو اس نے ٹرے سائڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھ دی۔ بی بی چلیں یہاں سے، اس نے آگے بڑھ کر حدیبہ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے فدا کا جواب سننے دو، اس کا ہاتھ جھٹکتے حدیبہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ جائیداد صرف مرد کا حق ہے، ہم اس میں کسی قسم کی تقسیم نہیں چاہتے، فدا کی بجائے ذوالفقار عالم شاہ نے جواب دیا۔ فدا کا جھکا سر تائیدی انداز میں ہلا تھا، جبکہ وقار شاہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑے تھے۔ ولید شاہ نے پھر سے کچھ بولنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ہم مزید بحث نہیں چاہتے ولید، جس راستے سے آئے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے لفظوں سے ولید شاہ کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ وہ لب بھینچتا پلٹا اور واپس بیٹھک کے راستے سے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ فدا پر ملامتی نظر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ اب اور کیا سنیں گی بی بی؟ چلیں بھی، زہرا نے بے جان ہوتی حدیبہ کو گھسیٹا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ زہرا کی اپنی آنکھیں بھی بھیگتی جا رہی تھیں۔ یک طرفہ محبت نے آج اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا تھا۔ فدا، تمہیں تو کبھی معاف نہیں کروں گی، حدیبہ کی دھیمی آواز ہنوز تھی۔ زہرا کی آنکھیں ٹپ ٹپ بہنے لگیں۔ ایک فدا حسین کے ملن سے غضبناک ہو رہی تھی تو دوسری کو اسے کھو دینے کا غم مار رہا تھا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتی وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کی بھیگی نظریں بیٹھک سے نکلتے اپنے باپ سے جا ملی۔ اسے یوں بے حال پسینے میں شرابور دیکھ کر ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ مہر، یہ کیا حال بنا رکھا ہے بیٹا؟ بے تابانہ اس کی جانب لپکتے ہوئے وہ بولے تھے، جو برقعے سے الجھتی خود بھی ان کے قریب ہی آ رہی تھی۔ ابی جی، فاطمہ، اس کو بچا لیں پلیز۔ ان کا سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی آواز سن کر کچن سے نور بیگم بھی باہر نکل آئیں، جبکہ بیٹھک کے دروازے میں کھڑی شخصیت نے کچھ حیران نظروں سے اپنے باپ کے حصار میں بلکتی مہر ماں کو دیکھا، جس کے نقوش نے انہیں الجھا دیا تھا۔ پہلے یہاں آؤ، بیٹھو، مجھے آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اسے لیے برآمدے میں آتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ آپ اس کے لیے پانی لے آئیں پلیز۔ ایک سرسری نظر وہاں کھڑی نور پر ڈال کر وہ بولے تو اسپات میں وہ سر ہلاتی پلٹ گئیں۔ کیا ہوا ہے اب بتاؤ؟ اسے پانی پلا کر انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ابھی میں اور فاطمہ کالج سے واپس آ رہے تھے تو ہمیں چند پولیس آفیسرز نے روک لیا، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے تھے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی جی۔ انہیں بتاتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ مہر، رونا بالکل نہیں، مجھے جلدی سے بتاؤ پوری بات۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے انہوں نے اسے ٹوکا۔ کیا بتاؤں ابی جی، میں تو بھاگ آئی لیکن فاطمہ ان کے پاس ہے، اسے بچا لیں، دہائی دینے والے انداز میں کہتی وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی روتی، جیسے اس کا وہاں سے بھاگ آنا سب سے بڑا قصور تھا۔ یا اللہ خیر! نور بیگم نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ فاطمہ ان کے پڑوس میں آباد ایک بیوہ کی اکلوتی بیٹی تھی جو بچپن سے ہی مہر ماں کی دوست تھی۔ صاحب، آپ فوراً جا کر دیکھیں، بن باپ کی بچی ہے، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ فاطمہ کے لیے پریشان ہوتی نور بولی تو اسپات میں سر ہلاتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب سے خاموش کھڑے وہ آگے بڑھتے بولے تو ایک انجان آواز پر مہر ماں نے سر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ قیمتی لباس میں ملبوس نفیس شخصیت کا حامل وہ شخص اپنے حلیے سے کسی اور دنیا کا ہی باشندہ لگ رہا تھا۔ کم از کم مہر ماں نے تو اپنی 17 سالہ زندگی اپنے آس پاس ایسے شاندار شخص کو نہیں دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پھیلے مشفقانہ تاثرات اسے رحم دل اور معاون ثابت کرنے کو کافی تھے۔ میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا بھائی سرکار، میں مینیج کر لوں گا، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مہر ماں کے والد نے نظر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کہا تو مقابل نے لب بھینچ لیے، پھر ایک نرم نگاہ مہر ماں پر ڈالی اور جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نیک نصیب کرے، انہوں نے کہا تو نور بیگم نے بمشکل مسکراتے ہوئے آمین کہا، پھر وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اماں، یہ آدمی کون تھا؟ نور کی طرف دیکھتے ہوئے مہر ماں نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر نور بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارے ماموں۔
مہرماں سے نظریں چراتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے کہا تو اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ میرے ماموں؟ پوچھتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ نور بیگم نے اپنے آنسو پیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ خالی خالی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتی وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی اماں؟ حقیقت کیا ہے؟ کون ہوں میں؟ میرے ابی جی کون ہیں؟ اپنا سر تھامتی وہ بے بسی سے چیخی۔ نور بیگم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میرے ابی جی کون ہیں اماں؟ بتائی نا۔ اور آپ؟ کیا آپ میری اماں ہی ہیں نا؟ مشکوک نظروں سے ان کی جانب دیکھتی وہ بولی تو نور بیگم کے لیے خاموش رہنا ناگزیر ہو گیا۔ اس کے سوالات نے ان کے دل پر آریاں چلا دی تھیں۔ تمہارے ابی جی آئیں گے تو ان سے ہی پوچھ لینا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی وہ نرمی سے کہتی اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ اماں؟ مہرماں نے انہیں پکارا لیکن وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ آپ ہیں نا اماں؟ آپ ہی ہیں نا؟ وہ بڑبڑائی، وہیں بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہ گئی۔ منصب رک جا یار، کیا کر رہا ہے؟ بس کر دے۔ اسے پورے فلیٹ کا حشر نشر کرتے دیکھ عبداللہ نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی تو منصب نے اس کی جانب پلٹتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ عمیر اور سارم بھی پریشان زدہ سے وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ جان لے لوں گا تم تینوں کی۔ عبداللہ کو غضبناک نظروں سے دیکھتا وہ چلایا، یار اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو اپنا شکار بھی تیرے جانے کے بعد ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سارم نے بیچارگی سے کہتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی جس کا گال ہنوز جل رہا تھا۔ باہر میں جاؤ تم اور تمہارے منحوس شکار۔ پانی سے بھرا شیشے کا جگ دیوار پر مارتے ہوئے وہ دھاڑا تھا، بس کر دینا، کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہے؟ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ عمیر نے اس سے الجھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے صوفے کا کشن چھینا تھا۔ یہ سب تم تینوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سوتے ہوئے بھی تم تینوں کو منحوس عورتوں کے خواب آتے رہتے ہیں، لے کر میرا موڈ سارا گارد کر دیا۔ صوفے پر ڈھہتے ہوئے وہ غصے سے بڑبڑایا، تو کیا حل ہے اس کا؟ سزا دے گا ہمیں؟ تھپڑ تجھے اس لڑکی نے مارا اور بدلے تو ہم سے لے رہا ہے؟ اس کے سامنے ہی صوفے پر پھیلے کشنز اور کورز ہٹا کر بیٹھتے ہوئے عمیر نے قدرے ناراضگی سے کہا، تھپڑ اس نے مارا ہے تو بدلہ بھی اسی سے لوں گا ایڈیٹ۔ اپنے چہرے پر آتے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گرایا تھا۔ سارم نے جھک کر فرش پر گرا اس کا ہیئر بینڈ اٹھا کر اسے پکڑایا، لگا لے اسے، اس نے کہا تو منصب نے اسے گھورا، سالے ڈر لگ رہا ہے، لگا لے۔ سارم نے چڑھتے ہوئے کہا تو منصب نے بال پیچھے کرتے ہوئے ہیئر بینڈ بالوں میں لگا لیا۔ اب بتا کیا کرے گا؟ کڈنیپ کرے گا اسے؟ اس کے دائیں بائیں بیٹھتے سارم اور عبداللہ میں سے سارم نے پوچھا، تجھے کیا میں ٹپیکل گنڈا موالی لگتا ہوں؟ اس کے سوال پر اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے منصب نے پوچھا تو سارم کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کر عبداللہ کی دبی دبی سی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار لگنے کی بات مت کر، لگنے میں تو گنڈے موالیوں کا باپ لگتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا تو منصب نے پلٹ کر اسے بھی گھورا، ڈھکن جیسی شکل ہے تیری اور موالی تجھے میں لگتا ہوں ہاں؟ اس پر چڑھائی کرتے ہوئے منصب بولا تو سارم اور عمیر عبداللہ کی بنتی درگت پر ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں موالی تو ہم ہیں نا، گنڈے بھی ہم ہی ہیں، اب تو بس حکم کر۔ اپنی جان بخشی کروانے کو عبداللہ نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہا تو منصب کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ رینگ گئی۔ گڈ، یعنی تو نے مان لیا نا کہ میں تیرا باپ ہوں؟ اس کی کمر میں ٹھڈا مارتے ہوئے منصب نے کہا تو وہ اوئی کرتا صوفے سے نیچے گر گیا۔ بڑا کمینہ ہے یار تو، بہت ہی ڈیش گالی ہے۔ اپنی کمر سہلاتے ہوئے عبداللہ نے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو وہ تینوں ہی ہنس دیے۔ اب غور سے سنو کہ کرنا کیا ہے، قدرے جھک کر کہتے ہوئے اس نے چہرے پر سنجیدگی طاری کی۔ وہ تینوں بغور اسے سننے لگے۔ منصب کا انداز پھر سے درست ہو چکا تھا، آنکھوں میں اس اجنبی لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of first mega episode of the novel شدت by میرب حیات. Hope that you like it. ہوپ نہیں بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا،
اور ابھی تک آپ میں سے اگر کسی نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ بیکاز دیٹس اے سورس آف موٹیویشن فار اے یوٹیوبر. آپ کے اچھے اچھے کمنٹس اور آپ کی سبسکرپشن ہی ایک یوٹیوبر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے انکریج کرتے رہیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.